ہاں سر کی زمین پر ہوا اللہ کا کرم، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَتُعِزُّ مَن مبلغ اسلام، خطیب حب اہل بیت، مرشد کامل الحاج فقیر محمد ابراہیم صوفیہ نوربخشیہ کے روحانی پیشوا تھے، جو کہ بوا فقیر محمد ابراہیم علیہ رحمہ کا تعلق ایک ذی وقار مذہبی خاندان سے تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ بھی ایک نہایت نیک سیرت صالحہ عارفہ قسم کی خاتون تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش 1953 میں اپنے آبائی گاؤں کھاسر خپلو میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے تیسرے دن حضرت بوا بادوا ان کے گھر تشریف لائیں اور نومولود بچے کو ماں کی گود سے اٹھا کر لے گئے۔ موصوف نے مسلسل 3 دن بچے کو اپنے پاس رکھا اور علم و معرفت کا فیض ان کے سینے میں منتقل فرمایا۔ ایسی روحانی تاثیر ان کے دل میں ڈال دی۔ اسی طرح رفتہ رفتہ فقر تصوف کا پاسبان، عزت و عظمت کا نشاں اور عالم تصوف کا روحانی پیشوا بن گئے۔ تو بوا فقیر محمد ابراہیم علیہ رحمہ ظاہری علوم کی حصول کے سلسلے میں کسی مدرسہ یا کسی سکول سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، مگر آپ فطری طور پر شریف النفس، ایک عابد اور سخاوت کا پیکر تھا۔ کسی دینی مدارس سے پڑھے بغیر آیات و احادیث کے حوالے سے خطابات کرنا، بلکہ MBBS ڈگری لیے بغیر بیماریوں کی تشخیص اور ان کے کامیاب علاج کے نسخوں نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ بیماریوں کی تشخیص کا طریقہ منفرد تھا اور بہت سارے بیمار لوگ بڑے بڑے ہاسپٹل سے علاج میں کامیاب نہیں ہو سکا، وہ بوا کے پاس آ کر علاج ہو کر جاتے تھے، اور وہ اپنے نظریے پر، یعنی بوا جو بھی عقیدہ آپ رکھتے تھے، جو بھی نظریہ ہے، وہ اپنے نظریے پر چٹان کی طرح قائم رہے، ہر بات اٹل اور یقین سے کہا کرتے تھے۔ وہ ایک چشمہ شیرین کی مانند تھے جس کے گرد ہر پیاسا آ کر پیاس بجھاتے تھے۔ ان کی اثر کن شخصیت میں رعب و جلال کے آثار نمایاں تھے، مخاطب مرعوب ہو جاتا تھا۔ اسی طرح آپ ہمیشہ مریدین کو، یعنی اپنے مرید کو اور عوام الناس کو دوام وضو، دوام توبہ اور دوام ذکر پر سخت زور دیتے تھے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں مریدین، عوام الناس محفل ذکر اور اعتکاف کی طرف مائل ہو گئے۔ آپ نے اپنی زندگی ریاضت اور تزکیہ نفس اور تجلیہ روح کے لیے وقف کر دی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ آغاز جوانی سے ہی آپ چلہ کشی، اربعین نشینی کے عادی تھے۔ پہلے زمانے میں نماز کے وقت ہر چند بزرگ آتے تھے، آج ہر مسجد میں یعنی ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ نوجوانوں اور بڑے لوگوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں، اور ہر جمعرات کی شب ہونے والی ذکر الہی کی محفل سے بزرگ اور بڑوں کے ساتھ نوجوان طبقہ بھی اللہ کی ورد بلند آواز میں پڑھنے میں خشوع خضوع اور ذہن میں اللہ کا تصور رکھ کر یہ ورد یعنی اللہ اللہ لطیف زبان کے ساتھ دل پر جاری طاری ہونے والی کیفیت اور اس کے لطف میں مشغول ہونا، یہ سب کیا ہے اس عمل کو جاری رکھنے میں اور اس عمل کو پر رونق بنانے میں اس عظیم ہستی یعنی بوا فقیر مرشد کامل کا عمل دخل شامل ہے۔ تو اسی لیے کسی شاعر نے بوا فقیر علیہ رحمہ کے شان میں آپ نے بیان فرمایا، سجا کر ذکر کے محفل یہ دنیا چھوڑ دی تو نے، سجا کر ذکر کے محفل یہ دنیا چھوڑ دی تو نے، اخوت بھائی چارے کے صفوں کو جوڑ دی تو نے۔
کہ جن کے جانے سے گلشن بہت ویران لگتے ہیں، کہ جن کے جانے سے گلشن بہت ویران لگتے ہیں، یہ موسم اب بہاروں کے بہت حیران لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھا جائے تو آج NYF پاکستان نوجوانان نے مذہب صوفیہ نور بخشیہ کا واحد عالمگیر نمائندہ تنظیم ہے یہ۔ اس تنظیم کی مذہبی تعمیر و ترقی میں ناقابل فراموش خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اس تنظیم کی اعلیٰ کارکردگی اور دیرپا اقدامات نوجوانوں میں علمی اور روحانی بلکہ معاشرتی شعور بیداری میں وفقیل علیہ الرحمہ کی مخلصانہ مشاورت اور مدبرانہ قیادت و سیادت اور دل کے اتھاہ گہرائیوں سے نکلنے والی دعائیں شامل ہیں۔ تو اسی لیے خدا کے واسطے ہم اس مذہب کے ساتھ مخلص ہو کر بیٹھے رہیں، تو اس عظیم ہستی کی دعائیں آج بھی کہ اس کی دعاؤں میں اب بھی آپ شامل ہیں۔ آپ علیہ الرحمہ پر اس شخص کی حوصلہ افزائی فرماتے، یعنی جو بھی اس پاک مسلک کے ساتھ جو بھی مخلص ہو، آپ ان سب کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ اسی طرح ابوا فقیر کے بعد یعنی یہ سب ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس حد تک ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ان کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ یہ آپ اور ہم یعنی ہم سب پر منحصر ہے کہ ہم کیسے پھیلاتے ہیں اس کو، کس حد تک ان کی تعلیمات کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ تو امید کی جا رہی ہے کہ ان کے بہت سے تربیت یافتہ شاگرد جو ان کی روحانی تعلیمات کو آگے بڑھاتے جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے مرشد کامل کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اور ان کی روحانی تحریک کو آباد رکھے۔ آمین ثم آمین۔